بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایران کے 31 صوبوں میں سے ایک صوبہ کرمان بھی واقع ہے، جس کے شہر مہمان کے وسط میں ایک عظیم اور بابرکت ہستی کا مقبرہ موجود ہے، جن کا نام نور الدین طارق جنید ہے، اور تاریخ انہیں شاہ نعمت اللہ ولی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ 1330 کو شام کے شہر حلب میں پیدا ہوئے، جبکہ آپ کی وفات 1431 میں 105 سال کی عمر میں ایران میں ہوئی۔ شاہ نعمت اللہ کا سلسلہ نسب حضرت ابو موسیٰ کاظم سے جا ملتا ہے۔ آپ نے قرآن سید جلال الدین خوارزمی سے پڑھا، جبکہ علم کلام شیخ شمس الدین مکی سے مکہ مکرمہ سے حاصل کیا۔ اس دوران آپ 7 سال تک مکہ میں مقیم رہے۔ اس کے بعد ایران، افغانستان، مصر، شام، سمرقند، تبریز، ملتان اور کشمیر تک کا سفر کیا۔ اس دوران ہزاروں لوگوں نے آپ کی شخصیت سے بے پناہ بزرگی اور فیض حاصل کیا۔ شاہ نعمت اللہ ایران بھی گئے اور وہاں آپ نے اپنی خانقاہ تعمیر کی۔ یہاں لوگ دور دور سے آپ سے فیض حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، جبکہ آپ کا انتقال بھی اسی جگہ پر ہوا، اور سلطان شہاب الدین دہمی نے آپ کا مقبرہ تعمیر کیا۔ شاہ نعمت اللہ ولی اللہ پاک کے ان چند برگزیدہ اور نیک ہستیوں میں سے ایک تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کے بعد علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہوں گے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوں گے کہ جتنا کہ بنی اسرائیل کے پیغمبر ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں کا گروہ اولیاء مراد کہلاتا ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جب اللہ پاک چاہتا ہے اپنی خصوصی عنایت سے ولی، ابدال، قطب اور غوث جیسے اعلیٰ منصب پر فائز کر دیتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ آج سے تقریباً 850 سال قبل گزرے ہیں۔ آپ نے ہزاروں فارسی اشعار پر مشتمل دیوان، جبکہ قصیدہ جو کہ بہت مشہور ہے، اس میں آپ نے آنے والے دور کی تمام پیشن گوئیاں اپنی فارسی اشعار کی صورت میں بیان کی، اور حیرت انگیز طور پر وہ سب پیشن گوئیاں حرف بہ حرف سچ ثابت ہوئیں۔ آپ نے تقریباً 2000 کے قریب فارسی اشعار لکھے، جن میں سے 750 آج کے دور میں دستیاب ہیں۔ یہ اشعار ماضی، حال اور مستقبل میں ہونے والے تمام اہم واقعات کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، حتیٰ کہ 100 سے 700 سال بعد آنے والے برصغیر کے تمام بادشاہوں کے نام تک ترتیب سے آپ نے بیان کر دیے، جبکہ وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ لہٰذا سائنسی طور پر اگر آپ کو ٹائم ٹیبل کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، یعنی کہ وقت سے پہلے وقت کو دیکھنے والا۔ یہ پیشن گوئیاں اس حد تک درست ہیں کہ گویا شاہ نعمت اللہ ولی آنکھوں دیکھا حال دیکھنے کے بعد کی داستان کو بیان کر رہے ہوں اور تاریخ کے ہر دور سے گزرے ہوں۔ مثال کے طور پر آپ نے بادشاہ تیمور کا ذکر اپنی فارسی اشعار میں اس کی پیدائش 200 سال قبل کیا، جس نے میر تغلق کو شکست دی اور ہندوستان کا حکمران بن گیا۔ اس کے علاوہ لودھی خاندان کے حکمران یعنی سکندر لودھی اور ابراہیم لودھی کا بھی ذکر کیا، جبکہ مغل بادشاہ کا ذکر نام لے کر ترتیب کے ساتھ بیان کیا، جن میں تمام مغل بادشاہ یعنی کہ بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر اور شاہجہاں کے تذکرے ناموں کے ساتھ موجود ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے برصغیر پر انگریزوں کی آمد اور قبضے کا بھی ذکر کیا۔ شاہ نعمت اللہ ولی نے آخر زماں یعنی قیامت سے پہلے پیش آنے والے تمام اہم ترین واقعات بیان کر دیے۔ انہوں نے ایک ترتیب کے ساتھ رونما ہونے والے تمام اہم واقعے اور مستقبل کی تمام جنگوں کا ذکر واضح طور پر بیان فرما دیا۔ اپنے اشعار میں وہ کئی جگہ ردیف استعمال کرتے ہیں، اور بعض جگہوں پر وہ ردیف میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ صورت میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شاہ صاحب کی جو پیشن گوئیاں حیران کن حد تک سچ ثابت ہوئی ہیں، وہ کچھ یوں ہیں کہ آپ نے 1174 میں یعنی ظہیر الدین بابر کے اقتدار میں آنے سے 200 سال قبل فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کابل کا بادشاہ بابر دلی میں ہندوستان کا وارث بنے گا۔ اس کے علاوہ ہمایوں بادشاہ کے بارے میں فرمایا کہ اس کو ایک حادثہ پیش آئے گا، اور یوں شیر شاہ سوری کا نام لے کر اس کے یہ شخص دنیا میں ظاہر ہوگا، جو کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بالکل لفظ پہ لفظ سچ ثابت ہوا، کیونکہ شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر ہمایوں نے نظام سقہ کے ذریعے دریائے گنگا پار کر کے اپنی جان بچائی، جبکہ شیر شاہ سوری کی حکمرانی اور اس کی وفات کے بعد دوبارہ ہمایوں نے شاہ ایران کی مدد سے 1555 میں دوبارہ ہندوستان پر قبضہ
کر لیا تھا۔ جب شیر شاہ سوری کا بیٹا تخت نشین تھا اور یوں 1535 سے 1556 تک ہندوستان پر دوبارہ حکومت کی، مغل بادشاہ جہانگیر کے بارے میں شاہ نعمت اللہ ولی فرماتے ہیں کہ جب وہ دارالبقا کی طرف سفر کرے گا تو اس کا بیٹا شاہ جہاں پیدا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ شاہ جہاں کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر تخت نشین ہوگا، کیونکہ تاریخ میں موجود ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نے صدیوں پرانی تخت نشینی کی روایت کو توڑتے ہوئے اپنے باپ شاہ جہاں کو گوالیار کے علاقے میں قید کر دیا تھا، یہاں تک کہ تخت کے اصل وارث یعنی اپنے بڑے بھائی دارا شکوہ کو شکست دے کر ہاتھی کے پیچھے باندھ کر گھسیٹتے ہوئے ہزاروں مردوں اور عورتوں کے سامنے اسے قتل کر دیا۔ یوں اس ظلم و ستم اور ناانصافی کے بعد سلطنت مغلیہ کا زوال شروع ہو گیا، جس کا ذکر ان کے بعد شاہ صاحب دلی کے بادشاہ نادر شاہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ 1739 میں ہندوستان پر حملہ کرے گا، اور تاریخ میں موجود ہے کہ نادر شاہ نے دلی کو تباہ کر کے اس میں خوب خون خرابہ کیا اور صرف 12 گھنٹے میں 1.5 لاکھ انسانوں کو قتل کر دیا، جبکہ لوٹ کھسوٹ 2 ماہ تک جاری رکھی۔ دوستو، حیران کن حد تک شاہ نعمت اللہ ولی بادشاہ بابر کے دور میں سکھوں کے روحانی پیشوا گرو نانک کا بھی ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کا نام نانک ہوگا۔ بہت سے لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے، اس فقیر کا بازار خوب گرم ہوگا، جبکہ اس کا چرچا دور دور تک ہوگا۔ یوں سکھ قوم وجود میں آ جائے گی جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کی تاریخ رقم کرے گی، جو کہ قیام پاکستان کے وقت دیکھا گیا۔ اس کے بعد کے واقعات کا ذکر شاہ نعمت اللہ ولی کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ انگریز تاجر بن کر ہندوستان میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب حکمران عیش و عشرت میں ڈوب چکے ہوں گے اور ظلم و ستم کے بازار گرم ہوں گے، لہٰذا یہ انگریز عیسائی ہندوستان پر قبضہ ہو کر پورے 100 سال تک حکومت کریں گے۔ یہ وہ دور ہوگا جب مسلمانوں پر زندگی تنگ کر دی جائے گی، ان پر ظلم و ستم اور ناانصافی کے پہاڑ توڑے جائیں گے۔ لہٰذا اس ظلم ستم کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے اسباب پیدا کرنا شروع کر دے گا۔ لہٰذا پہلی جنگ عظیم کا، جو کہ 1914 سے 1918 تک جاری رہی، اس کا آغاز ہوگا، جس کو شاہ صاحب جنگ جیم کہہ کر بیان کرتے ہیں، یعنی کہ جرمنوں کی جنگ۔ لہٰذا عیسائیوں اور جرمنوں کی جنگ ہوگی، جس میں جرمن قوم تباہی اور بربادی کا شکار ہوگی اور شکست کا منہ دیکھے گی۔ اس کے بعد دوسری جنگ عظیم، جو کہ 21 سال بعد دوبارہ جرمنوں اور عیسائیوں کے درمیان شروع ہوگی، اس کا نتیجہ شاہ نعمت اللہ ولی کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ اگرچہ برطانیہ جرمنوں پر فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، مگر خود معاشی طور پر بے حد کمزور ہو جائے گا، لہٰذا برطانوی انگریز ہندوستان کو خود ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے، مگر وہ جاتے جاتے ان میں ایک جان لیوا جھگڑا چھوڑ کر جائیں گے۔ اور ظاہر ہے یہاں پر شاہ نعمت اللہ ولی مسئلہ کشمیر کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کئی 100 سال قبل سکوت ڈھارکا کی بھی پیشن گوئی کر دی تھی۔ اس حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ قیام پاکستان کے وقت جب ہندوستان تقسیم ہو جائے گا تو اس کے کچھ عرصے بعد مسلمان دلیرانہ جنگ لڑیں گے، جب دشمن مسلمانوں کے قلب یعنی لاہور پر آ پہنچے گا، جو کہ واضح طور پر 1965 کی جنگ کا ذکر ہے۔ مزید شاہ نعمت اللہ ولی بیان کرتے ہیں کہ 17 روز کی جنگ کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کے غازی اس خون ریزی کے بعد کامیاب ہو جائیں گے، مگر دشمنوں کی سازشوں کے سبب مسلمانوں کے ملک کو توڑ دیا جائے گا، جس میں واضح طور پر سکوت ڈھاکہ کی طرف پیشن گوئی کی گئی ہے۔ سامعین، یہ تو تھی شاہ نعمت اللہ ولی کی ماضی کی وہ پیشن گوئیاں جو ہر سچ ثابت ہوئیں، مگر سوال یہ ہے کہ آخر ہمارا حال اور مستقبل کیا ہوگا؟ شاہ صاحب اس کے بارے میں کیا پیشن گوئیاں کرتے ہیں؟ اگر ہم موجودہ حالات پر نظر دوڑائیں تو آپ کی پیشن گوئیاں موجودہ حالات پر کچھ اس طرح سے موجود ہیں کہ ایک ایک لفظ سچ ثابت ہوتا دکھائی دیتا ہے، اور وہ پیشن گوئیاں پاکستان کے موجودہ حالات کی طرف بھی واضح اشارہ کرتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت کے بعد ایسا دور آئے گا کہ تم کسی کو اہل حق نہیں دیکھو گے، یعنی ایک وقت آئے گا جب جھوٹے، دھوکے باز اور قاتل لوگ صاحب اقتدار ہوں گے، قوم کی دولت، عزت اور وقار کے محافظ ہونے کے بجائے وہ سب کچھ لوٹ لیں گے۔ لوگ چوروں اور ڈاکوؤں کے سر پر دستار رکھیں گے، قبیلے کا سردار سب سے زیادہ کرپٹ
اور بے ایمان ہوگا، مگر پھر بھی لوگ اس پر بھروسہ کریں گے، اسے اپنا لیڈر تسلیم کریں گے، جبکہ اس دور میں علماء کا یہ حال ہوگا کہ وہ بے دین اور بے عمل ہوں گے، جبکہ ان میں منافقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوگی، وہ اپنے فتووں اور منصب کو پیسے کے خاطر بیچ دیں گے۔ اس دور میں عیسائی حکمراں ہوں گے، مگر در حقیقت ان کی حکومت پس پردہ یہودیوں کے کنٹرول میں ہوگی، اور یہ آج ہم کے دور میں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ بظاہر آج کل عیسائی حکمران ہیں، لیکن دنیا کے تمام مسائلوں پر یہودی لوگ قابض ہیں اور ایک سازش کے تحت ہمیشہ عیسائیوں کو استعمال کرتے چلے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس دور کے اندر 3 طرح کے لوگ موجود ہوں گے، جن میں سے ایک طبقہ ایسا ہوگا جو عالم ہوں گے مگر کرپٹ ہوں گے، دوسرے لوگ دانا ہوں گے لیکن متکبر ہوں گے، جبکہ تیسری قسم کے لوگ فحش میں مبتلا ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد یہاں واقعے سے کیا مراد ہے یہ واضح انہوں نے نہیں کیا، لہٰذا اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ اپنا فضل ایک ایماندار اور جرأت مند لیڈر کی صورت میں پاکستان میں ظاہر کر دیں گے، جو حضرت علی کے شعروں میں سے ایک شعر ہوگا، جو پوری امت مسلمہ میں غیرت اور شعور بیدار کرے گا۔ جب وہ نیک حکمران حق کی آواز بلند کرے گا تو ترکی ایران اس کی آواز پر لبیک کہہ کر اٹھ کھڑے ہوں گے، جیسے کہ حالیہ دنوں میں ترکی اور ایران کا یکجا ہو جانا تاریخ میں پہلی بار دیکھا گیا ہے، جو کہ برما حادثے کے بعد بھی دیکھا گیا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ہندوستان میں ایک شور اٹھے گا اور سرزمین ہند پر ایک فساد برپا ہوگا۔ اس خلیفشار کے وقت بت پرست قوم یعنی ہندوستانی قوم کلمہ گو مسلمانوں پر اپنا قہر و غضب نازل کرے گی، یعنی مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان جنگ کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ جنگ 6 سال تک جاری رہے گی، جو کہ انسانی تاریخ کی سیاہ ترین دن ہوں گے، جبکہ اس جنگ کی بنیاد جھوٹ اور پروپیگنڈا ہوگا۔ مثال کے طور پر آج کل انڈیا جس طرح سے پاکستان پر اپنے ملک میں دہشت گردی کروانے، ایٹمی ہتھیاروں کی ترسیل اور دوسرے جھوٹے الزامات لگا کر پاکستان پر حملہ کرنے کے ناپاک عزائم رکھتا ہے، اسی طرح کا کوئی الزام لگا کر اس جنگ کا آغاز کیا جائے گا، جبکہ اس جنگ کے دوران لڑنے والے فوجیوں سے متعلق شاہ نعمت اللہ ولی فرماتے ہیں کہ ان کی مدد کے لیے شمال مشرق کی طرف سے فتح حاصل کروانے کے لیے مدد آئے گی۔ اور اگر آج ہم دیکھیں تو پاکستان کے شمال میں چین واقع ہے، جس کے تعلقات پاکستان سے برادرانہ اور نہایت اہمیت کے حامل مفادات پر مبنی ہیں، لہٰذا ان پاکستانی فوجیوں کو چین کی طرف سے مدد اور تعاون ملنا شروع ہو جائے گا، جو کہ ہتھیار اور دوسری جنگی ٹیکنالوجی کی صورت میں ہوگا۔ یہ مدد اتنی زیادہ ہوگی کہ مسلمان مضبوط ترین ہو جائیں گے، حتیٰ کہ اہل کفر بھی ان کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جائے گا۔ ایران اور مشرق وسطیٰ بھی امداد کے لیے دیوانہ وار نکل آئیں گے اور جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر مسلمانوں کے ساتھ مل کر کافروں پر قید ثابت کر دیں گے۔ مسلمانوں کا یہ عظیم لشکر اہل کفر کو پسپا کر کے رکھ دے گا، یہاں تک کہ کافر جان بچانے کے لیے بہانے ڈھونڈتے پھریں گے، مگر سب کچھ بے سود ثابت ہوگا۔ ترکی، چین اور ایران ہندوستان کو فتح کروانے میں پاکستان کا ساتھ دیں گے، اور ظاہر ہے کہ یہ غزوہ ہند کا ذکر ہے۔ اس دوران سب سے دشمن مارے جائیں گے، ہندوستان کے ٹکڑے ہو کر اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا، جبکہ پوری دنیا کے مسلمان یکجا ہو کر اسلامی اتحاد کی مثال قائم کر دیں گے۔ یہ جنگ کتنی خون ریز ہوگی، اس کا تذکرہ شاہ نعمت اللہ ولی یوں کرتے ہیں کہ دریائے اٹک کافروں کے خون سے 3 مرتبہ بھر کر جاری ہوگا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ تیسری جنگ عظیم کے متعلق بھی شاہ نعمت اللہ ولی کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ ہند کی طرح مغرب کی تقدیر بھی خراب ہو جائے گی، یعنی کہ دنیا میں تیسری جنگ عظیم کا آغاز ہوگا۔ اس کے بعد شکست کھانے والے جرمنی اور جاپان روس کے ساتھ مل جائیں گے، یعنی ان کے ساتھ عطایت قائم کر لیں گے۔ اس کے علاوہ اس جنگ میں جہنمی قسم کے انتہائی مہلک ہتھیار جیسے ایٹامک ہتھیار کا استعمال کیا جائے گا، جو دیکھتے ہی دیکھتے پورے کے پورے شہروں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے۔ مستقبل سے متعلق شاہ نعمت اللہ ولی غزوہ ہند کے 40 سال بعد کا ذکر کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ آخری دنوں میں امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور یہ بات تمام دنیا میں مشہور ہو جائے گی کہ اس کے بعد اصفہان شہر سے دجال کا ظہور ہوگا، جس میں سے ایک بار پھر فتنہ و فساد پھر سے سر اٹھانے لگیں گے۔ لوگ ان فتنوں کا شکار ہو کر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، ہر طرف کفر مسلط نظر آئے گا، لہٰذا اس دور میں اللہ تعالیٰ اپنا فضل پھر سے نازل فرمائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے ظاہر کرے گا، جو کہ دجال کے ساتھ جنگ کریں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔
مگر اس کے بعد کا مستقبل کیا ہوگا؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں، خاموش ہو جا نعمت، اللہ رب کریم کے رازوں کو ظاہر نہ کر، اور یوں اس کے بعد اپنے قصیدے کو ختم کر دیتے ہیں۔ شاہ نعمت اللہ ولی اللہ پاک کے ان برگزیدہ بندوں میں سے تھے جو اللہ پاک کی قدرت سے روحانی اور وجدانی طور پر ٹائم ٹریولنگ کر چکے ہیں، یعنی وقت سے پہلے آنے والے وقت کو دیکھ چکے ہیں، اور ان کی ہر ایک پیشن گوئی وقت نے سچ ثابت کر دکھائی ہے، جبکہ مستقبل کی پیشن گوئیاں بھی ضرور سچ ثابت ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے شاہ صاحب کو یہ فیض اور علم عطا کیا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ عبادت کر کے ان کے بے حد قریب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی قدرت عطا فرماتے ہیں جو تمام انسانوں کی فہم و فراست سے بالکل باہر ہوتی ہے۔